سب سے پہلے اس اجلاس کے مقرر ہیں فضیلت الشیخ قاضی محمد وسیم مدنی حفظہ اللہ، جو کہ سولاپور سے تعلق رکھتے ہیں۔ آپ جامعہ محمدیہ عربیہ مدرسہ میں استاد کی حیثیت سے اپنی خدمات انجام دے رہے ہیں۔ ان کا عنوان ہے خواتین کے متعلق، اور خواتین اپنے اس عنوان کو بغور سماعت فرمائیں۔ عنوان: خواتین میں دین سے دوری کے اسباب و علاج۔ خواتین میں دین سے دوری کے اسباب و علاج۔ فضیلت الشیخ قاضی محمد وسیم مدنی حفظہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حامدا ومصلیا اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الشیطان لکم عدوا فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعیر۔ محترم و معزز علماء کرام، عمائدین جماعت و جمعیت، محترم حاضرین و حاضرات، اللہ کے فضل و کرم سے ایک دینی اجتماع منعقد کیا گیا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس اجتماع کو جس مقصد کے خاطر رکھا گیا ہے، اللہ اس مقصد میں ہم سب کو کامیاب فرمائے، اور اس عزم کے ساتھ بیٹھیں کہ ہم کچھ سنیں اور اس پر عمل کریں اور اسے ذخیرہ آخرت بنائیں۔ محترم حاضرین، عنوان کا اعلان ہوا کہ خواتین میں دین سے دوری، اس کے اسباب و علاج کیا ہے۔ یہ بات سب کو پتہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین کو برپا کیا، انسانیت کو زمین پر بھیجا، تو اسی روز اول سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقصد کو لوگوں کے سامنے واضح کر دیا، اور یہ بات ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو بتائی گئی تھی کہ تمہارا ایک دشمن ہے جو ہمیشہ تمہارے پیچھے لگا ہے، اور اس کا واحد مقصد یہ ہے کہ کس طرح تمہیں دین سے دور کرے اور اپنا جہنم میں ساتھی بنائے۔ اسی بات کو یاد دلاتے ہوئے اللہ فرماتے ہیں ان الشیطان لکم عدوا، کہ بے شک شیطان تمہارا دشمن ہے، فاتخذوه عدوا، لہذا تم بھی اسے دشمن سمجھو، اس سے دشمنی جتاؤ، کیونکہ شیطان تو یہ چاہتا ہے اور اپنے ساتھیوں کو دعوت دیتا ہے تاکہ سب کے سب مل کر جہنمی بن جائے۔ ایک جگہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شیطان کی پیروی کرنے سے منع کرتے ہوئے یوں فرمایا وَلَا تَتَّبِعُوا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُّبِينٌ، کہ تم شیطان کی اتباع نہ کرو، اس کے قدموں پر نہ چلو، اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا ہوا دشمن ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک جیتی جاگتی مثال دے کر سمجھاتے ہوئے فرمایا کما اخرج ابویکم من الجنہ، شیطان کی دشمنی تم سے اتنی پرانی ہے کہ اس نے سب سے پہلے تمہارے باپ کو جنت سے نکالا، اور شیطان یہاں نہیں رکا۔ آپ غور کریں کہ جب بھی دنیا کے اندر ایک بچہ آتا ہے، بڑا معصوم ہوتا ہے، گناہوں سے پاک ہوتا ہے، شیطان اسے بھی نہیں بخشتا، اسے اتنی زور سے کچوکا لگاتا ہے کہ وہ رونے پر مجبور ہو جاتا ہے۔ محترم حاضرین، یہی وہ شیطان ہے جس نے اپنے اولیاء اپنے ساتھی بنا دیے، اور سب مل کر یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو دین سے دور کریں، اور ہر شیطان اپنے لیے اولیاء چنتا ہے۔ وہ اولیاء یا تو خود جنوں اور شیاطین میں سے ہوتے ہیں، یا وہ اولیاء انسانوں میں سے ہوتے ہیں۔ آپ دیکھیں کہ جب بھی ہم بات خواتین کی کرتے ہیں یا خواتین کی تعلیم کی کرتے ہیں، تو ایک بات پر ہمیں رکنا ضروری ہے، وہ یہ ہے کہ اگر خواتین جو دین سے دور ہوتی جا رہی ہیں، کیا اس کی فکر ہمیں ہونی چاہیے کہ نہیں؟ اگر ہمیں فکر ہونی چاہیے تو سب سے پہلے اس بات پر غور کریں کہ آخر کار خواتین کا معاشرے میں کردار کیا ہے۔ کیا خواتین بھی معاشرے کا ایک حصہ ہیں جس کے خراب ہونے سے اور جس کے حق سے پھر جانے سے ہمیں تکلیف ہو سکتی ہے، یا یوں کہیں کہ جس کے دین سے دور ہو جانے سے ہمارے دین کے اندر، خاص کر معاشرے کے اندر ایک بڑا نقصان پیدا ہوتا ہے؟
محترم حاضرین، اگر خواتین کے کردار کا ذکر کریں کہ خواتین کا معاشرے میں کردار کیا ہے، سب سے پہلی چیز یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کے ایک کردار کو یا ان کے معاشرے میں حصے کو بیان کرتے ہوئے فرمایا هو الذی خلقکم من نفس واحدہ، کہ وہی ذات ہے جس نے تم سب کو ایک نفس سے پیدا کیا، ایک جان سے اللہ نے پیدا کیا۔ وہ کون تھے؟ حضرت آدم علیہ السلام۔ اللہ نے انہی سے ان کی بیوی کو بنایا، حضرت حوا کو بنایا، اور ان سے مل کر یہ سارا معاشرہ، یہ ساری دنیا وجود میں آئی۔ تو آپ یہ سمجھیں کہ کوئی بھی انسان صرف مرد سے یا اکیلے دنیا میں نہیں آ سکتا، بلکہ دنیا میں آنے کا ایک ذریعہ خاتون بھی ہے۔ یہ بات طے کرتی ہے کہ خاتون کا معاشرے میں حق کیا ہے، وہ ایک انسان کی زندگی کا یا معاشرے کا آدھا حصہ ہے۔ اگر آدھا حصہ مردوں کا ہے تو آدھا حصہ معاشرے میں خواتین کا ہے۔ دوسری اہم چیز، ایک حدیث کے اندر اللہ کے نبی نے فرمایا انما النساء شقائق الرجال، کہ یہ جو عورتیں ہیں یہ مردوں کی جیسی ہیں، احکام میں، عبادت میں، اور اسی طرح دین کے مسئلے میں یہ مردوں کی جیسی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن کریم کے ایک اندر ایک آیت کریمہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے مقرب بندوں کا ذکر کیا اور ان کے صفات کو بیان کیا۔ جب ان کے صفات کو بیان کیا تو جہاں اللہ نے مردوں کا ذکر کیا، اللہ نے وہیں پر خواتین کا ذکر کیا، اور خواتین کا ذکر کر کے اللہ نے 10 صفات ذکر کر کے بتایا کہ ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین والمؤمنات، کہ بے شک مسلمان مرد، اسلام لانے والے مرد، اسلام لانے والے خواتین، ایمان لانے والے مرد، ایمان لانے والے خواتین، قانتین، صادقین، صابرین، یہ سارے اللہ نے صفات بیان کیے کہ اللہ سے ڈرنے والے، اللہ کے راہ میں صدقہ کرنے والے، روزہ رکھنے والے، اور اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرنے والے، اور اللہ کا ذکر کرنے والے۔ 10 صفات جس میں اللہ نے مردوں کو بھی ذکر کیا اور خواتین کو بھی ذکر کیا، اور اللہ نے سب کو ایک دھاگے میں رکھ کر کہا کہ اعد اللہ لہ مغفرۃ واجرا عظیما، کہ جس نے ان کاموں کو کیا، چاہے مرد ہو یا خاتون، اللہ نے ان کے لیے مغفرت کا وعدہ کیا ہے اور ایک اجر عظیم کا وعدہ کیا ہے۔ تو یہ آیت ہمیں بتاتی ہے کہ جس طرح ہم مرد کو عبادت کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اللہ سے ڈرنا ہے، اپنے جسم کی، اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرنا ہے، یہ سارے حکم اللہ نے کسے دیے ہیں؟ عورتوں کو بھی اللہ نے حکم دیے۔ تو یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ خواتین بھی اسلام کے احکام پر عمل کرنے میں بالکل مردوں کی جیسی ہیں۔ یہ بات الگ ہے کہ شریعت نے انہیں کنسیشنز دی ہیں، کچھ رخصتیں اللہ نے ان کی دی ہیں، مگر اسلام کے اندر عمل کے مسئلے میں وہی ہے۔ اکثر ایک بات جب کی جاتی ہے کہ الرجال قوامون علی النساء، کہ مرد عورتوں پر حاکم ہیں، تو کچھ لوگ اس کا مفہوم اس طرح بیان کرتے ہیں کہ دین کے مسئلے میں بھی مرد عورتوں پر حاکم ہیں، یعنی مرد ہی دین کے سب سے زیادہ حقدار ہیں، علم بردار ہیں، اور خواتین دین کے مسئلے میں مردوں کے برابر چل نہیں سکتی۔ اب یہ بات کہاں سے آئی اللہ بہتر جانے۔ کچھ لوگ اس کی دلیل دیتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ نے جتنے بھی لوگوں کو زمین میں بھیجا ہے رسول اور پیغمبر بنا کر، سارے مرد آئے، سارے پیغمبر اور رسول مرد بنا کر بھیجے گئے، لہذا اللہ نے کسی عورت کو نبی نہیں بنایا، اور اللہ تعالیٰ نے جب نبی بنائے تو گویا اللہ نے انہیں اپنا مقرب بندہ بنایا، اور جب مقرب بنایا گیا تو یہ سارے مرد ہیں۔ اور آیت پیش کی جاتی ہے کہ ان اللہ اصطفى آدم ونوحا وآل ابراہیم وآل عمران علی العالمین، کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو چنا، حضرت آدم کو چنا، حضرت نوح کو چنا، آل ابراہیم کو اور آل عمران کو چنا۔ اب اللہ تعالیٰ جب چنتا ہے تو اللہ انہیں اپنا قریبی بناتا ہے، اللہ اپنا مقرب بناتا ہے، اللہ اپنے برگزیدہ بناتا ہے، اور انہی کے ذریعے دین کو پھیلایا جاتا ہے۔ یہ بات یہاں پر نکتی نہیں ہے، بلکہ قرآن میں کچھ ایسی خواتین کا بھی ذکر ہے جنہیں اللہ نے اپنی مقرب بندیاں بنایا، جنہیں اللہ نے اپنے سے قریب کیا، جیسے کہ قرآن میں اللہ فرماتا ہے وَإِذْ قَالَتِ الْمَلَائِكَةُ يَا مَرْيَمُ إِنَّ اللَّهَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّرَكِ وَاصْطَفَاكِ عَلَى نِسَاءِ الْعَالَمِينَ۔ اللہ کہتا ہے کہ اس وقت کو یاد کرو جب فرشتوں نے مریم بنت عمران سے کہا کہ اے مریم، اللہ نے تمہیں چنا ہے، اللہ نے تمہیں اپنا برگزیدہ بندہ بنایا ہے، اللہ نے تمہیں پاک کیا ہے، اور دنیا کی ساری عورتوں پر تمہیں فضیلت بخشی۔ تو کہاں پر جہاں کہا اللہ نے مردوں کو چنا ہے تاکہ وہ اللہ کی عبادت کر سکے، اس کے دین کو پھیلا چکے، اللہ نے بہت ساری برگزیدہ خواتین کو بھی چنا ہے جو اللہ کی دین کو پھیلانے میں اور اللہ کی عبادت کرنے میں آگے رہتی ہے۔ یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں کہ ایک عورت نے نظر مانی اور کہا کہ اللہ میرے پیٹ میں جو بھی اولاد ہوگی یہ تیرے گھر کے لیے قربان ہوگی۔ وہ کون تھی؟ وہ حضرت مریم کی والدہ تھی۔ اب ایک عورت نظر مانتی اور کہتی ہے
کہ جو بھی میری اولاد ہوگی یہ تیرے گھر کی خدمت کرے گی. لیکن جب وہ اولاد پیدا ہوئی تو وہ لڑکی نکلی, وہ لڑکا نہیں بلکہ لڑکی نکلی. تو کیا اللہ نے لڑکی تھی اس لیے عبادت کے لیے قبول نہیں کیا؟ اللہ نے لڑکی تھی تب بھی کہا کہ اگرچہ لڑکی ہے مگر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ توازن نہیں کرتا ہے, بلکہ اللہ نے اس لڑکی کو چنا اور وہ لڑکی جا کر آگے حضرت مریم بنی اور وہ آگے جا کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ بنی. یہی مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی تھا. جب اللہ کے نبی کے پاس مرد آتے بیعت لیا کرتے تو خواتین بھی آتی اور اللہ کے نبی کے ہاتھ پر بیعت لیا کرتی. اگرچہ آپ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عورتوں کے ہاتھوں کو چھوا نہ کرتے مگر اللہ کے نبی ان سے بیعت لیتے جس طرح مردوں سے لیتے. اللہ کے نبی کہتے کہ اللہ سے وعدہ کرو, قسم کھاؤ کہ تم اللہ کے ساتھ شرک نہیں کرو گی, تم ایسے کوئی کام کو نہیں کرو گی جس کی وجہ سے تمہاری عفت اور پاک دامنی پر الزام نہ آئے. یہی وجہ تھی کہ آپ دیکھیں جب ہم قرآن و حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جہاں جہاں اللہ نے دین اسلام کی مدد کرنے میں مردوں کا ذکر کیا وہیں پر اللہ نے بہت ساری خواتین کا بھی ذکر کیا. اگر قرآن میں ذکر کریں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, ایک برگزیدہ بندے, اللہ کے پیارے بندے, محبوب بندے, اولو العزم نبیوں میں سے, اللہ نے جب حضرت موسیٰ کا ذکر کیا تو اللہ نے سب سے پہلے ان کی ماں کا ذکر کیا کہ وہ ماں بچہ معصوم سا بچہ تھا. اللہ تعالیٰ الہام کر دیتا ہے کہ اس بچے کو لو اور ٹوکری میں رکھ کر پانی میں ڈال دو. کس طرح کا اس عورت کا کلیجہ ہوگا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کی کیا بڑی قربانی کہ اللہ نے الہام کیا تو انہوں نے اپنے بچے کو پانی میں ڈال دیا. اس کے ساتھ اللہ نے حضرت موسیٰ کی بہن کا بھی ذکر کیا. وہ بہن اپنے بھائی کی حفاظت میں لگی ہے, اپنے بھائی کو اپنے والدہ تک پہنچانے میں لگی ہے. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام یقیناً بڑے برگزیدہ آگے بندے بنے جنہوں نے بنی اسرائیل کو غلامی سے بچایا. مگر حضرت موسیٰ کو موسیٰ بننے میں اللہ کے فضل کے بعد ان دو خواتین کا بڑا کردار تھا. ہم بات کریں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی, برگزیدہ بندے, اللہ تعالیٰ نے کچھ عجیب قدرتیں ان کو عطا کی تھی جو قدرتیں کسی اور نبیوں کو نہیں ملی. اللہ نے بغیر باپ کے پیدا کیا. کیا ان سے بڑھ کر ان کی والدہ کی قربانی نہیں تھی؟ ایک بڑے گھر سے آتی ہے, نبیوں کے خاندان سے آتی ہیں, اچانک اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے کہ اللہ تمہیں اولاد دے گا. شادی شدہ نہیں ہے, اللہ تمہیں اولاد دے گا. جیسے ہی حمل ہونے لگا, حمل کا مرحلہ آگے بڑھا, اپنے آپ کو قوم سے جدا کرتی ہیں, جدا کر کے ایک جگہ چلی جاتی ہیں جہاں اولاد بھی ہو جاتی ہے. اس معصوم سے بچے کو لے کر قوم کے پاس آتی ہیں, قوم کے پاس آتی ہیں. اب قوم سوال پوچھتی ہے, قوم کہتی ہے کہ مریم تمہارے باپ تو ایسے نہیں تھے, تمہاری ماں تو ایسی نہیں تھی, جو گناہ تم نے کیا ہے یہ آخرکار تم نے کیسا کیا, جبکہ نہ تمہاری تربیت ایسی ہے نہ تم اس خاندان سے تعلق رکھتی ہو. سبحان اللہ, ایک عورت کی عزت پر سوال اٹھایا گیا اور اس عورت نے حضرت مریم علیہ السلام نے اپنے ہاتھ میں ایک برگزیدہ نبی کو پکڑا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس بچے کو بولنے کا حق دیا. وہ بچہ بول اٹھا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں اور اللہ تعالیٰ نے مجھے نبی بنایا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمہارے لیے رسول بنایا. جہاں حضرت عیسیٰ کی قربانیاں ہیں وہاں پر ان کی والدہ حضرت مریم کی بھی قربانیاں. یہی وجہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی خواتین کا ایک مقام تھا, ان کی اپنی ایک رائے تھی, ان کا ایک فیصلہ ہوتا. اور یہ بات ہمیں بتاتی ہے کہ آج کی خواتین کی بھی ایک رائے ہونی چاہیے, معاشرے میں ان کا مقام ہونا چاہیے. جب بنیادی طور پر اتنی باتیں سمجھ میں آ گئی, چلیے اب اصل موضوع پر لوٹ آتے ہیں. تو یہ بات اتنی پتہ چلی ان باتوں سے کہ خواتین کا بھی معاشرے میں ایک مقام ہے, ان کا بھی ایک مقام ہے, ان کی اپنی ایک رائے ہے. جب مردوں کی طرح خواتین کا بھی ایک مقام ہے تو کیوں نہیں خواتین کو بھی وہ سارے حق دیے جائیں, خواتین کے وہ سارے حق دیے جائیں جو مردوں کو دیے جاتے ہیں. اور خصوصی طور پر جب بات تعلیم کی ہو, اگر خواتین بے دین ہو جائیں تو اتنا ہی لوگوں کو فرق پڑنا چاہیے جس طرح مردوں کے بے دین ہونے سے لوگوں کو فرق پڑتا ہے. اب اگر ذکر کریں کہ وہ کیا اسباب ہیں, وہ کیا وجوہات ہیں جن کی وجہ سے خواتین کے اندر بے دینی پائی جاتی ہے. اب میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا کہ کس طرح کی بے دینی موجود ہے. آج ہم میں سے ہر شخص معاشرے کے اندر جیتا ہے, وہ جانتا ہے کہ کس طرح کی بے دینی خواتین کے اندر پائی جاتی ہے. شرک کے اثرات موجود ہیں, بدعتوں کو قبول کرنے میں, بلکہ حد تو ابھی اتنی ہے کہ اللہ اور غیر اللہ کے درمیان فرق بھی خواتین کے یہاں سے مٹتا جا رہا ہے. اور اس کی ایک زندہ مثال آج دیکھا جا سکتا ہے کہ کتنی ایسی ہماری بچیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ نکاح کر کے چلی جا رہی ہیں. انہیں اس بات کا فرق نہیں پڑتا کہ وہ کس خاندان سے آئی ہیں, ان کا رب کیا کہتا ہے, ان کا معاشرہ کیا کہتا ہے. یہ
بے دینی کی ایک بڑی علامت ہے۔ اس کی بنیادی کچھ وجوہات ہیں۔ پہلی وجہ جو مجھے ظاہری طور پر نظر آتی ہے اور جس کا ذکر ہمیشہ سلف صالحین نے کہا ہے وہ ہے تعلیم کا فقدان، اور تعلیم میں دینی تعلیم کا فقدان۔ جب آپ اپنی بچیوں کو دینی تعلیم نہیں دیں گے، انہیں اللہ کی معرفت نہیں بتائیں گے، دین کے اصول نہیں سکھائیں گے، زندگی جینے کا طریقہ نہیں بتائیں گے، مسلمانوں کی ثقافت سے آگاہ نہیں کریں گے، تو کیسے ہم امید لگائیں گے کہ یہ بچیاں آگے چل کر ہماری خاندان کا نام روشن کریں گی؟ آپ نے انہیں سکھایا نہیں، آپ نے انہیں سمجھایا نہیں، وہ آگے چل کر وہی کریں گی جو شیطان انہیں کہے گا، کیونکہ انہیں ان کی تعلیم صحیح سے نہیں ملی۔ اب اگر عورتوں کی تعلیم پر گفتگو کی جائے تو یہ ایک الگ موضوع ہے۔ تو پہلی وجہ عورتوں کی تعلیم کا نہ ہونا۔ اگر قرآن و حدیث میں دیکھتے ہیں تو ہمیں یہ دو باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ پہلی بات یہ کہ قرآن و حدیث نے عورتوں کی تعلیم پر ہمیں ابھارا ہے اور کہا ہے کہ جس طرح مردوں کی تعلیم ہونی چاہیے، خواتین کی تعلیم پر بہت زور دینا چاہیے۔ سب سے پہلے وہی آتی ہے اور کہتی ہے اقرا بسم ربک الذی خلق، پڑھیے اس رب کے نام سے جس رب نے آپ کو پیدا کیا۔ یہ پیغام مردوں کے لیے بھی تھا، یہ پیغام عورتوں کے لیے بھی تھا، اور یہی وجہ ہے کہ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب کے اندر لکھتے ہیں کہ من احلم تعلیم ولدہ، کہ جو بھی انسان اپنی اولاد کی تعلیم میں کوتاہی کرتا ہے اور انہیں وہ چیز نہیں عطا کرتا ہے جو انہیں آگے چل کر فائدہ دینے والی ہو، فقد اساء الیہم غایۃ الاساءۃ، کہتے ہیں کہ ایسے ماں باپ نے اپنے بچوں کے ساتھ حد درجہ برا معاملہ کیا۔ پھر فرماتے ہیں انما جاء فسادہم من قبل الآباء، کہ اولاد کے اندر جتنا بھی فساد، جتنی بھی بے دینی یا جتنی بھی اخلاق کی گراوٹ آتی ہے، اکثر ماں باپ کی طرف سے آتی ہے۔ تو یاد رکھیں کہ اگر دینی تعلیم جس کا حق خواتین کو دیا گیا ہے، اگر وہ اس حق کو نہ سمجھے یا ان کے گھر والے یہ حق نہ دیں اور تعلیم اسے آراستہ انہیں نہ کریں، تو کہیں نہ کہیں یہ بے دینی کی ایک بڑی وجہ ہے۔ محترم حاضرین، ایک بات ہمیں سمجھنے کی ہے کہ جس طرح نماز اور روزہ، حج و زکوٰۃ جن اعمال کے ہم پابند ہیں، اسی طرح خواتین بھی ان کے پابند ہیں، بلکہ اس سے بڑھ کر جو بات دعوت و تبلیغ کی آئے، تو جس طرح مرد دعوت و تبلیغ کے ذمہ دار ہیں، اسی طرح خواتین بھی ذمہ دار ہیں۔ قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ المؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر، اللہ فرماتا ہے کہ مومن مرد اور مومن خواتین آپس میں ایک دوسرے کے اولیاء ہیں، یہ نیکی کا حکم دیتے ہیں اور برائی سے منع کرتے ہیں۔ تو یہ آیت مرد اور خاتون کو ایک لکیر میں رکھ کر کہتی ہے کہ آپس میں ایک دوسرے کے دینی مددگار ہیں، اور مردوں کو جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھلائی کا حکم دینے کا حکم دیا ہے اور برائی سے روکنے کے لیے کہا ہے، یہی حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے خواتین کو بھی دیا ہے۔ یہی وجہ تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تعلیم کے مسئلے میں خواتین کے اندر ایک بڑا معیار تھا، خواتین کی یہاں ایک بڑا اونچا مقام تھا، اور اس کے کچھ آثار اگر ہم دیکھیں تو تاریخ میں بہت سارے آثار ملتے ہیں۔ اگر خواتین کو ہمیں تعلیم دینا ہے تو انہیں تعلیم کے لیے سارے اسباب فراہم کرنے پڑیں گے، اور دوسری اہم بات، انہیں وہ مقام یاد دلانا پڑے گا کہ تاریخ کے اندر خواتین نے جب علم کو حاصل کیا تو کیسے بڑے بڑے کارنامے انجام دیے، ایسے کارنامے جنہیں صرف خواتین انجام دے سکتی ہیں۔ مثال کے طور پر اگر خواتین جنہوں نے علم کو حاصل کیا، چاہے وہ صحابیات کی بات ہو یا قرون اولیٰ کی خواتین کی بات ہو، انہوں نے کیسی کیسی مثالیں ہمارے سامنے چھوڑی۔ مثال کے طور پر آپ جانتے ہیں کہ بہت ساری حدیثیں ہمارے درمیان موجود ہیں، جو حدیثیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے سنی، کیا ساری حدیثیں صرف صحابہ نے بیان کی ہیں؟ کیا خواتین نے حدیثوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں بیان کیا؟ بلکہ صرف ایک عورت، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے تقریباً 2210 حدیثیں اکیلے بیان کی۔ ایک اکیلی عورت اتنی ساری حدیثوں کو بیان کرتی ہے، اور وہ ساری حدیثیں آج بھی حدیث کی کتابوں میں موجود ہیں۔ اب کوئی آدمی کیسے کہہ سکتا ہے کہ خواتین کا مقام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں تھا؟ بلکہ عورتیں تعلیم سے بڑھ کر تحقیق کا مزاج بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں رکھا کرتی۔ اگر کوئی بات آتی تو ان کے پاس اتنا علم ہوتا کہ وہ سوال اٹھاتی۔ جیسے کہ ایک حدیث بڑی مشہور ہے کہ حضرت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آتے ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ من حوسب عذب، کہ جس کا حساب لیا گیا اس کو عذاب دیا گیا۔ یہ بات آپ نے کس کے سامنے کہی؟ اپنی بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے کہی، کہا کہ جس کا اللہ نے حساب لیا اللہ نے اس کو عذاب دیا۔ تو فوراً حضرت عائشہ سوال کرتے ہوئے کہتی ہیں، اے اللہ کے نبی، اللہ تو کہتا ہے کہ اللہ تو بڑا آسان حساب لے گا، یحاسب حسابا یسیرا، اللہ بڑا آسان حساب لے گا، اور آپ کہتے ہیں کہ جس کا حساب لیا گیا اللہ نے اسے ہلاک کیا۔ تو آپ تحقیق کا
کا مزاج دیکھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم بات کر رہے ہیں تو سوال کے جواب میں حضرت عائشہ دلیل دے کر کہتی ہیں یہ تحقیق کا مزاج خواتین کے اندر نبی کے زمانے میں تھا۔ تحقیق کا مزاج کیسے آتا ہے؟ جب انسان کے پاس علم ہو، انسان کے پاس علم کا سمندر ہو، تب جا کر تحقیق کا مزاج آتا ہے۔ یہی بات صحابیات کے درمیان بھی تھی۔ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مسعود بیٹھے ہوئے ہیں اور حدیث بیان کرتے ہیں کہ جس عورت نے اپنے ایبروز بنائے اللہ کی لعنت اس پر ہو، جس نے اپنے بالوں میں زائد بال کو جوڑا اس پر اللہ کی لعنت ہو۔ بہت ساری حدیث بیان کی تو ایک عورت نے سوال اٹھاتے ہوئے کہا کہ آپ نے جو یہ بات کہی ہے کہاں سے کہی ہے؟ مجھے اس کا ثبوت تو بتائیے، دلیل تو دیجئے۔ تو حضرت عبداللہ بن مسعود نے کہا اس کی دلیل تو قرآن میں موجود ہے۔ اب وہ عورت ام یعقوب سوال کا جواب دیتی ہوئی کہتی ہے کہ یہ جو قرآن ہے دو دفتروں کے درمیان ہے، یہ سارا قرآن میں نے پڑھا ہے، اس قرآن میں کہیں بھی ایسی آیت میں نے نہیں پڑھی جو بات آپ کر رہے ہیں، آپ کی بات یہ قرآن سے نہیں ہے۔ تب حضرت عبداللہ بن مسعود جواب دیتے ہوئے کہتے ہیں کیا تم نے قرآن کی آیات نہیں پڑھی؟ وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، کہ رسول جو دیں لے لو اور جس سے رکنے کے لیے کہیں رک جاؤ۔ کہا میں نے تو پڑھا ہے۔ تو کہنے لگے اللہ کے نبی نے کہا ہے کہ جو عورت اپنے بالوں کو نکالے، اپنے ایبروز بنائے، بالوں میں زائد بال کرے، دانتوں کے درمیان خوبصورتی کے لیے فاصلہ کرائے، ایسی عورت پر لعنت ہو۔ تو آپ دیکھیں کہ خواتین کے اندر ایک ایسا تحقیق کا مزاج تھا۔ یہ مزاج کب پیدا ہوگا؟ جب خواتین کو تعلیم دی جائے اور ان کے لیے تعلیم کا ماحول بنایا جائے۔ محترم حاضرین، بات یہاں پر ختم نہیں ہوتی ہے۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا تھا، حضرت ابو بکر کا انتقال ہو گیا، حضرت عمر بن خطاب ایک لمبا عرصہ 12-15 ہجری یعنی اللہ کے نبی کے انتقال کے بعد 12-15 سال کا وقت گزر گیا، لیکن ابھی قرآن موجود نہیں تھا، قرآن ایک جگہ جمع نہیں کیا گیا تھا۔ لیکن یہ بات تھی کہ حضرت عثمان بن عفان وہ تھے جنہوں نے قرآن کو جو جمع کرنے کی ساری محنتیں تھی اسے پائے تکمیل تک پہنچایا۔ اور قرآن جمع کرنے میں دو لوگ سب سے سریع فہرست تھے، دو لوگوں نے قرآن جمع کرنے میں سب سے عظیم خدمتیں دی، ایک حضرت زید بن ثابت تو دوسری طرف اللہ کے نبی کی بیوی اور حضرت عمر کی بیٹی حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا تھی۔ آج جس ترتیب سے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اس ترتیب سے قرآن نہیں اترا ہے۔ مثال کے طور پر جب ہم پہلی سورت پڑھتے ہیں تو سورہ فاتحہ ہے، دوسری سورت کون سی ہے؟ سورہ بقرہ۔ لیکن جب قرآن کی ترتیب کو دیکھیں تو سورہ بقرہ تو نازل ہونے کے اعتبار سے 80 پر 3 نمبر پر ہے، اس سے پہلے 80 پر 2 یعنی 82 سورتیں نازل ہو چکی تھی، اور سورہ بقرہ کیا ہے 83 نمبر پر ہے۔ اب وہ سورت جو 83 نمبر پر نازل ہوئی اچانک دوسرے نمبر پر کیسے آئی؟ یہ ہوا ایسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جس سال انتقال ہوا، حضرت جبرائیل ہر سال ایک بار آتے، لیکن جس سال آپ کا انتقال ہوا حضرت جبرائیل 2 بار آئے اور 2 بار آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا مکمل قرآن سنا، اور آخری لمحے میں پوری قرآن کی ترتیب کو بدل دیا گیا۔ اس آخری ترتیب کو جاننے والے بڑے کم لوگ تھے، جن میں حضرت زید بن ثابت اور جس میں حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ عنہا تھی۔ اس کے علاوہ کتنی ایسی خواتین تھیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کا دن ہوتا سورہ قاف کھڑے ہو کر پڑھتے، ممبر پر کھڑے ہو کر سورہ قاف پڑھتے، یہ خواتین کی مجلس ہوتی، جیسے کہ ام ہشام بنت حارثہ، عمرہ بنت عبد الرحمن، یہ 2 ایسی صحابیہ تھی جنہوں نے صرف اللہ کے نبی کے منہ سے قرآن کو جو ممبر پر آپ